ٹرمپ نہیں چھوڑے گا بھائی، ٹرمپ نہیں چھوڑے گا۔ احسن اقبال صاحب کی بھی بڑی بڑی عالیشان ٹویٹس ہیں۔ جتنا پی ایم ایل این نے پیرل ڈرا کیا نا ٹرمپ صاحب کے ساتھ، ٹرمپ اگر یہ ٹویٹس دیکھ لے گا نا، ہمارے حکومت کے وزراء کے اس کے خلاف ہو جائے۔ مظہر عباس صاحب ٹرمپ کے صدر بنتے ہی مریم نواز اور خواجہ آصف کل سے سوشل میڈیا پر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تمام پوسٹ ڈیلیٹ کرنے میں لگے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تنقیدی ٹویٹس کرنا نون لیگی رہنماؤں کو مہنگا پڑ گیا۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے اگر مسٹر ٹرمپ دا پریزیڈنٹ آف سپر پاور نوٹس لینا شروع کر دیں پاکستان کے ایکس فارن منسٹر کے بیانات کا، موجودہ منسٹر احسن اقبال صاحب کے بیانات کا؟ ایک اور چیز ہے، بلاول صاحب نے بھی کچھ کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں، ذرا وہ بھی سنوا دیں۔ سمجھے، یہ تو بڑی ناسمجھ کی بات ہے نا، آپ نے ان کو کہا خوب گالی دو کہ وہ تو فارغ ہو گیا ہے، ٹرمپ کبھی واپس نہیں آ سکتا، یہ جیل جائے گا، تو اس کے بارے میں جو کہنا ہے کہہ دو۔ اب وہ ہی از کم بیک ود اے بینگ، ہی از دا پریزیڈنٹ اینڈ اے ویری پاورفل اینڈ اے پاپولر پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، and I think that policy is totally backfired. یہ زبیر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو پی ٹی آئی پاکستان کے لیے خوشائند قرار دے رہی ہے، یا تو پھر شاید اپنے لیے ہی خوشائند سمجھ رہی ہے؟ کہ کل تک تو ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ امریکن حکومت نے ہماری جو حکومت تھی یہاں پر وہ گرا دی، اور آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ سے لے کے جو نعرے لگائے، اب اسی امریکہ کے ساتھ ہم یہ توقع لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس کا نیا منتخب صدر جو ہے وہ بس صرف بانی پی ٹی آئی کو چھڑائے گا، کیونکہ ان سے بڑی اس کی دوستی ہے۔ ہلو دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا اے پی گن چینل پہ۔ تو فرینڈز، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو۔ تو دوستو، پاکستانی میڈیا سے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے، نہ صرف کئی عام جنتا بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پاکستان کے سرکار میں ہیں، یعنی پاکستانی منتری، اور ایسے بھی لوگ جو کہ پورو میں پاکستانی منتری یا کسی بڑے پد پہ رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی کئی ایسی ٹویٹ جو کہ ٹرمپ کے خلاف کیے تھے ان کو ڈیلیٹ کیے جا رہے ہیں، یعنی ڈیلیٹ کرنے میں لگے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ جانتے ہی ہیں کہ ان میں اب خوف اس بات کا ہے کیونکہ ٹرمپ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ میں ہوئے لیٹسٹ پریزیڈنشل چناؤ کے اندر بالکل ہی دمدار طریقے سے پریزیڈنٹ کا چناؤ جیت لیا ہے، اور اب وہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں، جس کے بعد کئی سارے پاکستانی ٹرمپ کے خلاف جو کہ انہوں نے زہر اگلا تھا، اور انفیکٹ کئیوں نے تو لٹرلی گالیاں بھی دی تھی، ان کو ڈیلیٹ کرنے میں لگے ہیں، جن کا کہ اس پر پاکستانی میڈیا کے اندر اس سمے کافی ڈسکشن ہو رہا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتا ہے کہ پاکستان کا کریکٹر ایز اے وہاں کے جو انڈیویجول ہے، یا پھر پاکستان کی ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھے لوگ ہوں، یا پھر پاکستان ایز اے نیشن، دیش ہی کیوں نہ ہو، اس کا کریکٹر کیسا ہے۔ تو دوستو، آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو۔ بھٹی صاحب نے ایک بات بڑی انٹرسٹنگ کی کہ جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے جو لوگوں نے کہا تھا نا پاکستان میں، اب ان کو بڑے مسئلے ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کو سنوائیں وہ کیا کہتے تھے ٹرمپ کے بارے میں، جس کو بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ اس نے بھی جمہوریت پہ حملہ کیا، اور اتنی 100-200 سال پرانی جمہوریت۔ As you've seen here in the United States, even a 200-year-old democracy, it's sort of the shining light on the hill for democracies across the world. One person stands up and says, the norms are not for me, the laws are not for me, starts undermining institutions. ٹرمپ نہیں چھوڑے گا بھائی، ٹرمپ نہیں چھوڑے گا۔ احسن اقبال صاحب کی بھی بڑی بڑی عالیشان ٹویٹس ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کا ٹرمپ's defeat is a blow for the world dictator، اس کو بڑا احسن اقبال صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ ون ان پاکستان ٹو will be shown out and soon۔ اس کے بعد احسن صاحب کہتے ہیں ٹرمپ، مودی and عمران خان are made from the same mold. All three damage democracy in their respective countries by building a hate-based constituency and by polarizing their societies. No democracy allows arson, loot and violence in the name of politics. جتنا پی ایم ایل این نے پیرل ڈرا کیا نا ٹرمپ صاحب کے ساتھ، ٹرمپ اگر یہ ٹویٹس دیکھ لے گا نا، عمران خان سے بلا وجہ اس کو ہمدردی ہو جانی ہے، اور ہمارے حکومت کے وزراء کے اس کے خلاف ہو جانا۔ مظہر عباس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑ سکتا ہے اگر مسٹر ٹرمپ دا پریزیڈنٹ آف سپر پاور نوٹس لینا شروع کر دیں پاکستان کے ایکس فارن منسٹر کے بیانات کا، موجودہ منسٹر احسن اقبال صاحب کے بیانات کا، ایون مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے جب نہیں تھی انہوں نے بڑے اپروکسیمیٹی ڈرا کی ٹرمپ کے درمیان نیگیٹو کورلیشن میں۔ میں اس میں بھی اعتراض ہے بڑا کہ ٹرمپ ایک امریکن پولیٹیشین ہے، عمران خان ایک پاکستانی پولیٹیشین ہے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ عمران خان کی دشمنی میں آپ ٹرمپ کو گالی دیں؟ ٹرمپ اپنا کام کر رہا ہے، اور آپ نے اتنے سخت زبان استعمال کی، اور اب آپ کو ندامت ہو رہی ہے، ٹویٹس وڈرا کر رہے ہیں، ڈیلیٹ۔ اور ویسے آپ کے جو باس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہسٹورک وکٹری ہوئی، پرائم منسٹر کا جو میسج گیا ہے صاحب نے، یہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ بہرحال مشیر برائے وزیر اعظم ہیں، یہ چیزیں یہ نوٹ کی جاتی ہیں شاہ صاحب تھوڑا سا، مگر آج جو حالات ہیں پاکستان کے، سنجیدہ بات یہ ہے وہ ایسے اکنامک پرابلم تو پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ ایسے موقع پہ یہ کہہ دینا کہ جو نہیں ہمارے لیے وقت نہیں اور ان کا کوئی ہمارے اوپر لیوریج نہیں رہا امریکہ، اور ہم بڑی دلیری کے ساتھ ان کو نہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کسی اور دنیا میں رہنے والی بات ہے۔
اور میرے خیال میں یہ اسیوم کرنا یہ بھی بڑی شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے. آپ بھی سیاست جرنلزم ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ ان کا ہے ٹرمپ فارغ ہو گیا ہے, ٹرمپ کبھی واپس نہیں آ سکتا, یہ جیل جائے گا تو اس کے بارے میں جو کہنا ہے کہہ دو. اب وہ ہی از کم بیک ود اے بینگ. He is the president and a very powerful and a popular president of the United States of America. It's almost a one-party state now. Republican in the White House, Senate کا ٹیک اوور, House of Representatives, complete of party اس کے ہاتھ میں. تو یہ کام نہ ہی کریں. سمجھ, یہ تو بڑی ناسمجھ کی بات ہے نا. آپ نے ان کو کہا خوب گالی دو کہ وہ تو فارغ ہو گیا ہے اور اس کو ایکویٹ کر دو عمران خان کے ساتھ. And I think that policy has totally backfired. اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بڑا اہم ہے, وہ ہمارا بند کر سکتا ہے سارا کچھ. ایوری تھنگ ڈیپینڈز آن یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دیکھیے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ رہائی ایک طریقے سے ہو سکتی ہے, اس کے ان کے ساتھی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں دو طریقے سے ہو سکتی ہے. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لڑائی نہیں ہوگی, سڑکوں پہ نہیں لوگ نکلیں گے, تو اس وقت تک خان صاحب کی رہائی نہیں ہوگی. ادھر خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ باہر نکلیں گے تو ہوگا کچھ. اور دوسرا یہ کہ اب ان کی امیدیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر امیدیں ہیں, اور وہاں یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اگلے دو ماہ میں, ابھی ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ تو نہیں بنا, تو اس کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ سے کوئی بیان لے لیا جائے اور پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر کچھ پریشر آ جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے اور یہ بیان اسے کہتے ہیں کہ دلوا دیتے ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ ان کا ہاتھ تھوڑا بھاری ہو جائے گا. دو باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا ادھر ادھر کا کوئی بیان دے دے, مگر بالکل یہ پاسبل نہیں ہے کہ اس بیان کے ساتھ ان کا ہاتھ بھاری ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ پاکستان کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ وہ کرے کچھ. سو ڈونلڈ ٹرمپ بیان دے سکتا ہے اس گول مول کہ ہاں پاکستان میں جمہوریت ہونی چاہیے, لوگوں کو فیئر ٹرائل ہونی چاہیے, مگر یہ نہیں کہ جی آپ عمران خان کو نکالیں نہیں تو میں دیکھ لوں گا آپ کو. ایسی کوئی بات نہیں. یہ زبیر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کو پی ٹی آئی پاکستان کے لیے خوش آئند قرار دے رہی ہے, یا تو پھر شاید اپنے لیے ہی خوش آئند سمجھ رہی ہے. تحریک انصاف کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی امید ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ کم از کم نیوٹرل ہو جائیں گے اور جو بائیڈن کی طرح نہیں ہوں گے. آر دے ایکسپیکٹنگ ٹو مچ ٹو کوئکلی؟ لیکن بائیڈن کہہ سکتے ہیں نیوٹرل تھے. I would say Biden was neutral, نیگیٹو بھی نہیں تھے اور پازیٹیو بھی نہیں تھے پاکستان کے ساتھ. اور اس میں پاکستان کا اپنا جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا خطے میں جو پاکستان کا مقام ہے, پاکستان از مور اور لیس irrelevant from economic standpoint, geopolitical standpoint. امریکہ کو ضرورت نہیں ہے, تو they were neutral. اب جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, اگر جو میرا خیال ہے اگر سمجھنے کی بات ہو, اس کے بائیڈن کے مقابلے میں ٹرمپ سے تھوڑی سی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے, ہونی بھی چاہیے, کیونکہ آئی تھنک جس طرح سے پورٹرے کیا گیا ہے کہ ٹرمپ ہیڈ اے سرٹن لائکنگ فار عمران خان, اور پھر ان کے جو ڈائسپورا پاکستانی وہاں موجود ہے جس نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی سپورٹ کی ہے ٹرمپ کو سینیٹ میں, ہاؤس میں.